بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مضمون میں اب زمزم سے متعلق چند باتیں جمع کی گئی ہیں جو عموماً لوگوں کے علم میں نہیں ہوتیں، اور ان فضائل کے جاننے سے یقیناً اب زمزم کی اہمیت اور قدر بڑھ جاتی ہے، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا نعمت ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ اب زمزم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب مبارک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی طرف تشریف لائے تو ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمزم کے کنویں میں ڈول ڈال کر آب زمزم پیش کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر اس ڈول میں کلی فرما دی۔ پھر ہم نے اس ڈول کا پانی جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ آب زمزم روئے زمین میں سب سے افضل پانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے اور اس میں بیمار کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب تمام زمین سے میٹھا پانی خشک کر دیں گے، مگر زمزم کا پانی اس وقت بھی باقی رہے گا۔ دنیا و آخرت کی حلال خواہشات اور جائز تمنا پوری کرنے کے لیے پیا جا سکتا ہے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما زمزم لما شرب، یعنی زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے تو وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ آپ زمزم پینے کی دعا کو ضرور یاد فرمائیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع پہنچائے اور مجھے خوب کشادہ رزق عطا حمزہ فرما اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمانا۔ جدید سائنس آب زمزم اور اس کے کنویں کی پر اسراریت اور قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئی ہے۔ عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خاص کی کیا وجوہات ہیں، اور ایک منٹ میں 720 لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ایڈوانسٹیٹیوڈ نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ آب زمزم میں قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خاص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کا بلورت دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خاص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، ہائی کاربونیٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 172.0، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنووں میں کئی کا حجم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خودرو پودوں کا اگانا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے جس سے پانی رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کئی جمتی ہے، نہ نباتاتی وحیاتیتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ